ایک ترقی پذیر ملک کی غریب عوام جو کم وسائل اور کثیر مسائل کی چکی میں پس رہی ہو، ایک کنبے کا بوجھ اور اس پر ہوش ربا مہنگائی۔ اب جائیں تو کہاں جائیں، کس کا در کھٹکھٹائیں، کس سے فریاد کریں کہ جو منصف ہیں، حاکم ہیں، ناخدا ہیں، ان کے پاس تو بس ایک حرف تسلی کے سوا کچھ نہیں۔ ایک غریب انسان ہر روز نہ جانے کتنے خواب لے کر گھر سے نکلتا ہے۔ آج مزدوری کچھ زیادہ مل جائے تو میں باپ کی دوا خرید لوں، یا بچے کے لیے ایک جوتا کہ سردیوں کی آمد ہے، یا پھر کچھ پھل۔ اس بار پیسے ذرا زیادہ جمع ہو جائیں تو چھت پکی کرا لوں۔ سردیوں میں چھت کے سوراخوں سے آنے والی سرد ہوا ساری رات بے چین رکھتی ہے۔ ان کے خواب بھی انہی کی طرح چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہر روز رات کو تھک کر چور ہو جانے والا بدن صبح کی پہلی کرن کے ساتھ دوبارہ اپنی ٹوٹی ہوئی ہمتیں جمع کر کے ایک نئی آزمائش کی چکی میں پسنے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے، اور اسی طرح پستے پستے صبح و شام گزرتی ہے، یہاں تک کہ زندگی کی رات ہو جاتی ہے، مگر نہیں بدلتی تو غریبوں کی قسمت۔ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ جس ملک کو اللہ نے سونا اگلتی زمین عطا کی ہو، معدنیات کا خزانہ دیا ہو، زرخیزی پہاڑ، دریا، سمندر، پانچوں موسم نوازے ہوں، جس کے باسی محنتی، جفاکش، بہادر و ذہین لوگ ہوں، ایسا ملک غریب کیسے ہوا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ غربت یہاں پیدا کی گئی ہے، وسائل استعمال نہ کر کے اور مسائل کو حل نہ کر کے۔ ہمارے حکمران طبقے کی سوچ ایک خاص طبقے تک محدود رہی ہے۔ ان کے نزدیک تو عوام کی خوشحالی و ترقی کا راستہ ان کی خوشحالی و ترقی کے راستے سے ہو کر نکلتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس خوشحالی نے کبھی عام عوام کا گھر دیکھا ہی نہیں۔ ماضی کی طرح اس بار بھی نئی حکومت کے قیام کے بعد ان کا مقبول عام تبدیلی کا نعرہ عوام کے ایسے سر چڑھ کر بولا کہ ہر غریب کو لگا کہ ادھر حکومت تخت چڑھے گی، ادھر جادو کی چھڑی گھومے گی، ہر طرف سکھ ہی سکھ اور چین ہی چین ہوگا، مہنگائی دم دبا کر بھاگ جائے گی، اور کسی خوشگوار اختتام کی حامل فلم کی طرح آخر میں سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ مگر اس یوٹوپیا کے خواب پر پہلی ضرب اس وقت پڑی جب حکومت نے ہاتھ جھاڑ کر حکومتی خزانے کے خالی ہونے کی خبر دی، پھر ہاتھ پھیلا کر سابقہ حکومت کی کرپشن کو مزید بے نقاب کرتے ہوئے قرضوں کے انبار کی خبر دی، اور پھر ٹھینگا دکھاتے ہوئے عوام کو مزید کمر توڑ مہنگائی کا مژدہ سنایا، اور آخر میں مزید ہاتھ اٹھاتے ہوئے تسلی دی، چند روز اور میری جان، چند روز اور۔ ان پے در پہ دھاکوں سے عوام کے خواب جھٹکوں کی زد میں آ گئے، مگر یہاں زور کا جھٹکا دھیرے سے نہیں، زور سے ہی لگا۔ مہنگائی جمع مہنگائی برابر ہے مزید مہنگائی۔ ڈالر کو پر لگے، روپے کے پر کٹے، برآمدات پر ٹیکس لگے، پیٹرول مہنگا ہوا، اور ہمیشہ کی طرح حربے، راشن سے لے کر دواؤں تک، سواریوں سے لے کر کرایوں تک۔ بجلی کے نرخ بڑھے، سالانہ ٹیکس بڑھا، گویا ہر شے پر ضرب اور جمع کا فارمولہ لگتا رہا، اور نفی یا مائنس کا فارمولہ صرف غریب عوام پر لاگو ہوا۔ حکومت عوام کو اس لارے کے ساتھ تسلی دیتی رہی کہ بس تھوڑی تکلیف اٹھا لیں پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر جہاں غربت کا یہ عالم ہو کہ صرف ایک وقت کا کھانا میسر ہو، وہ کیا ایک وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیں؟ جو پہلے ہی بیماری میں دوائیں خریدنے کی ہمت نہ رکھتے ہوئے جان کنی کا شکار ہوں، وہ دواؤں کی بڑھتی قیمتوں سے موت کو گلے لگا لیں۔ جہاں پہلے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود آسمانی من و سلوا کی طرح بل آتا ہو، وہ بجلی مہنگی ہونے پر بجلی ہی کٹوا دیں۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بسوں کے پائیدان پر لٹک کر اپنی منزل تک پہنچنے والے کیا اب بسوں کے پیچھے دوڑ کر راستہ طے کریں؟ تسلی دینے والے یہ بھی تو بتائیں کہ یہ غریب طبقہ مزید کیا قربانی دے، کیونکہ اب قربان ہونے کو صرف اپنی ہی جان بچی ہے۔ ایک کمانے والا اور کئی کھانے والے جب مہنگائی کے بوجھ تلے سسک سسک کر زندگی گزاریں تو کوئی یہ بھی بتا دے کہ یہ جائیں تو کہاں جائیں۔